میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، یہ جو دین ہے نا، دین، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے نا، ہمیں ماں کی گود میں یہ کلمہ مل گیا۔ اس کے پیچھے کئی خون بہے ہیں، کئی جانے گئی ہیں، کئی ماؤں کے بیٹے جو ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حضرت حنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مشہور شاعرہ ہیں، اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئیں۔ ابن عسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں حنسہ رضی اللہ عنہ اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئی، چاروں بیٹوں سمیت۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے اللہ جل شانہ نے مسلمان کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں درجے بہتر ہے، کہیں درجے بہتر ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو، تکالیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہذا کل صبح کو جب تم صحیح و سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو۔ ایک ماں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے، اور وہ بھی 4، اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی، برک گئی ہے لڑائی اور اس کے شعلے برکنے لگے، تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ ان کا مقابلہ ایسا کرنا اور جنت میں کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک نمبر بار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتے تھا، جب ایک ایک کر کے بڑے ہیں اور جب شہید ہو جاتے ایک ایک کر کے، تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر چاروں شہید ہوئے، اور جب ماں کو چاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ یہ ہے ماں جس کے چاروں بچے شہید ہو گئے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ ان کی شہادت سے اللہ نے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سایہ میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ دیکھیں، ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو ان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دیں، اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہیں بھائی حوصلے۔ دین ہمارے پاس بڑی مشکل سے، مشقتوں سے آیا ہے، بڑی مشکلوں سے۔ دیکھیں کتنی بڑی، آج کوئی ماں اپنے چاروں بیٹوں کو مرنے کے لیے بھیجے گی؟
بھائی اس دین کی قدر کریں، اس دین کی قدر کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ والے جذبے نصیب فرمائے۔ ابھی تو جہاد بن نفس کر لو بھائی، کسی کو مارنا نہیں ہے، امن سے رہ رہے ہو تو کم از کم جہاد بن نفس کرو، گناہوں سے بچو، اور مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کیا کرو، اور اپنے دوستوں کو ترغیب دیا کرو کہ بھائی نماز پڑھو۔ ایک سجدہ چھوڑا شیطان نے، اپنے نفس کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا۔ ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، دوسروں کو ترغیب دو نماز کی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بے نمازی کا دین میں کچھ حصہ نہیں۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، بے نمازی کا دین میں کچھ حصہ نہیں، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی مثال جسم میں سر کی طرح ہے۔ اب انسان کا ہاتھ نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، کان نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، ہڈی ٹوٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ پھر چلتے پھر تو مردہ پھر رہے ہیں بھائی بغیر نماز کے۔ نماز پڑھیں اور زندوں میں اپنی مثال لکھوائیں، دنیا آخرت میں اللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، توبہ کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج بھائی 95% لوگ، 96% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مسجدوں تو کم ہو جانی چاہیے، یہ تو مسجد میں 1 صف 2 صف۔ تو بھائی نمازوں پہ لگیں، اچھے کام کریں۔ نماز پڑھیں گے نا تربیت ہوگی، اللہ پاک تربیت فرمائیں گے۔ نماز پڑھیں، اچھے برے کی تمیز آئے گی۔